تو معلوم ہوا کہ آج مسلمان انہی باتوں کی وجہ سے، غلط کہانیوں کے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے، ڈراموں کے سننے کی وجہ سے، میوزک کے سننے کی وجہ سے آج عبادت سے غافل ہو چکے ہیں۔ بے حیائیوں کا آج اسی لیے دور دورہ ہے کہ آج ہم فلم دیکھتے ہیں، آج ہم گانا سنتے ہیں، آج ہماری اسلامی بہنیں بھی بے حیائیوں کا ارتکاب اس لیے کر رہی ہے کہ آج بے حیائی سے، فحش اور عریانی سے مرصع فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ شہوت کو زیادہ کرتا ہے، مروت کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ شراب کے قائم مقام ہے۔ گانا وہی کام کرتا ہے جو نشہ کرتا ہے۔ غور تو کیجئے، گانا یہ کس قدر ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ گانا شہوت کو زیادہ کرتا ہے، مروت کو ختم کر دیتا ہے، اور گانا وہی کام کرتا ہے جو شراب پینے سے، شراب نشے میں لا کر کے کام کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں گانا سننے سے اور بے حیائی سے بھری ہوئی فلم دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے آقا سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں باجے اور مزامیر کو توڑ دوں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان کرام ان مزامیر سے، میوزک سے، گانوں سے، نعت سے، ڈانس سے، بے حیائی سے بھری ہوئی فلموں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے گانے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اس راستے کو چھوڑ دیا، دوسرے راستے سے چلنے لگے۔ جب کچھ دور تشریف لے گئے تو مجھ سے فرمایا کہ کیا اب گانے کی آواز آتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائی اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ غور تو کریں کہ جب اتفاقیہ طور پر گانے کی آواز، باجے کی آواز بزرگان کرام کے کانوں میں پڑتی تھی تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے تاکہ گانے کی آواز نہ پہنچے۔ آج ہم گانا سننے کے لیے گھروں میں ٹی وی لاتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے گھروں میں ٹی وی لا کر کے فلم دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے غلط مضامین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور غلط مضامین پڑھ کر کے اپنے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور تو فرمائیں کہ کس قدر یہ گانے تباہی اور ہولناکی مچاتے ہیں کہ سیدنا ابو الحارث بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے نے کہا کہ طالبان حق کی جماعت جمع ہو رہی ہے اور لوگ شیخ کے دیدار کے آرزومند ہیں، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ بھی قدم رنجا فرمائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا، میں نے ایک جماعت دیکھی، جماعت کے درمیان ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس بوڑھے کے پاس لے جایا گیا، اس بوڑھے نے میری بڑی تعظیم کی اور بڑے ہی احترام کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں چند اشعار سن لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنیں۔ تو دو آدمیوں نے اشعار گنگنانا شروع کیے جو فسق و فجور اور عشق و محبت کے افسانے پر مشتمل تھے۔ لوگ ان اشعار کو سن کر وجد میں آ گئے اور نعرے مارنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ غلط مضامین والے اشعار کو سن کر کے وجد میں آ گئے، نعرے مارنے لگے۔ اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب اس نے گانا بند کر دیا تو وہ بوڑھا مجھ سے کہنے لگا آپ نے مجھ سے میری حقیقت نہیں پوچھی۔ تو میں نے کہا تمہاری وحشت نے مجھے سوال کرنے سے باز رکھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں اور یہ میری اولاد ہے اور گانے سے مجھے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے بڑا مرتبہ حاصل تھا، میں مقبول تھا،
تو اس وقت کے دن جب مجھے یاد آتے ہیں تو وہ دن بھولتے نہیں ہیں، تو میں ان اشعار کے ذریعے، میں ان گانوں کے ذریعے وہ دن بھلانا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان گانوں کے ذریعے میں لوگوں کے نفسانی خواہشات کو ابھار کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غور تو کیجئے کہ شیطان گانوں کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آئیے تو صحیح ہم گانوں کی ابتدا تو دیکھتے ہیں، گانوں کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز سے نوازا تھا۔ آپ کی خوش الہانی سے جنگلات کے درندے اور پرندے بھی باہر نکل آتے اور ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے، پہاڑ بھی وجد میں آ جاتا، پانی بہنے سے رک جاتا تھا، پرندے اڑتے ہوئے زمین پر گر پڑتے تھے، بچے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی خوش الہانی سے متاثر ہو کر بسا اوقات لوگ اپنی جان کو بھی جان آفری کے سپرد کر دیتے۔ ایک مرتبہ 700 خواتین نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی اور 12,000 بوڑھے وفات پا گئے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ آپ کی خوش الہانی کے ذریعے، آپ کے ذکر کے ذریعے مخلوق کے خدا بارگاہ ہی خدا بندی میں قرب حاصل کر رہی ہے، تو شیطان نے لوگوں کو بہکانے کی یہ ترکیب کی کہ شیطان اور اس کے چیلوں نے سارنگی، ستار، تنبور، ڈھول وغیرہ بنائے اور اپنا اڈا جمایا اور لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی مزامیر بجانا شروع کر دیا، ستار، تنبور، ڈھول وغیرہ بجانا شروع کیا۔ تو جو بدبخت تھے وہ شیطان کی طرف ہو گئے اور جو نیک بخت تھے وہ سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کی محفل ہی میں جمے رہے۔ یہیں سے مزامیر وغیرہ کہ لوگ عاشق ہیں اور مزامیر کے ذریعے لوگ اپنے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی ظاہر نہیں ہوتی یہاں تک کہ لوگ اس کا اعلان کریں، اور جب بے حیائی کو اعلان کے طور پر کیا جاتا ہے تو پھر لوگوں میں طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو پہلے کے لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں میں بے حیائی ظاہر نہیں ہوتی جب بے حیائی کو اعلان کر کے کیا جائے۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محترم دوست اور بزرگوں، آپ یقین سے کہیں کیا فلموں کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ فلاں فلم فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت میں دکھائی جائے گی؟ ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ایکٹر یا فلاں ایکٹرنی فلاں جگہ پر آئیں گے اور وہ اپنا شو دکھائیں گے، فلاں گانا فلاں دن سنا جائے گا، فلاں شخص فلاں جگہ اور اپنا ڈانس دکھائے گا۔ یہ بے حیائی کا ارتکاب اعلان کر کے کیا جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب اعلان برائیوں کا کیا جائے تو پھر ایسی قوم میں طاعون کی وبا پھیلتی ہے اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کے لوگوں میں کبھی موجود نہیں تھی۔ آج حال یہی ہے کہ ڈاکٹر ابھی تو ایک بیماری کی ریسرچ نہیں کر پاتے کہ ایک کی جگہ پہ 10 بیماریاں اور پیدا ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہو کر